اس نے نوزائیدہ بچے کے قتل کا اقبال جرم اسی طرح کیا جس طرح دائی مجھے بیان دے چکی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اب بختیار اس کی بیٹی راحیلہ کے ساتھ شادی کر لے گا، مگر اس نے ان کے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ زینو نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ راحیلہ بچے کو نہ مارنا چاہتی تھی نہ پھینکنا چاہتی تھی۔ مکمل بیان دے کر زینو نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں اس کے خلاف کارروائی نہ کروں اور کیس کو دبا لوں۔ اس نے مجھے منہ مانگی رشوت پیش کی، زیورات دینے کا بھی وعدہ کیا۔ میں اسے بڑے اچھے طریقے سے ٹالتا رہا۔ میں نے بتایا ہے کہ مجھے ابھی اس کے تعاون کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی ذہنیت کے عین مطابق میرے لیے ایک اور کشش پیدا کر دی۔ راحیلہ کو ٹھیک ہو جانے دیں، اس نے ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے کہا۔ جب آپ حکم کریں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ چپ ہو گئی اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی تھی جسے میں سمجھتا تھا۔ میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میرے دل سے درد اٹھا ہو۔ اس عورت کو اپنے باپ، اپنی چچی اور ایک مولوی نے اس راستے پر ڈالا تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کو اپنی فطرت کے سانچے میں ڈھال دیا، اور جو نتائج پیدا ہوئے اس کی سزا اس عورت کو اور اس کی بیٹی کو مل رہی تھی۔ دوسری بیٹی اچھی رہی جو اپنے کسی ایسے آشنا کے ساتھ نکل گئی جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ زینو، میں نے اس سے پوچھا، اگر بختیار تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ میرے ہاتھ میں بندوق ہو تو اس کے سر میں گولی مار دوں۔ اس نے دانت پیس کر ایسے غصے سے کہا جس نے اس کے آنسو نکال دیے۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے کہا، لیکن اسے تو آپ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اگر میں اسے پکڑ لوں تو تم ویسی گواہی دو گی جیسی میں کہوں گا۔ آپ جو کہیں گے میں کہہ دوں گی۔ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، آپ بتائیں، تمہیں یہ بیان دینا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا اس وقت بختیار تمہارے گھر میں موجود تھا؟ میں نے کہا، بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ بچے کو اس کمرے میں لے کر آؤ۔ تم لے گئیں اور اس نے بچے کا گلا گھونٹ دیا۔ پھر تم اور دائی لاش دفن کرنے گئیں۔ بختیار تمہارے ساتھ تھا۔ گڑھا اس نے کھودا تھا اور لاش گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی تھی۔ میں نے یہ بات بہت مختصر کی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کے خلاف کوئی بات کہہ کر اسے سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ عدالت میں صفائی کے وکیل جب جرح کرتے ہیں تو بڑے بڑے چالاک گواہوں کی زبان کلا بازیاں کھانے لگتی ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت سیشن اور دوسری کورٹوں میں صحیح معنوں میں بال کی کھال اتاری جاتی تھی، لہٰذا وہ کسی کے خلاف سچا الزام ثابت کرنا بھی محال ہو جاتا تھا۔ جھوٹا الزام صحیح ثابت کرنے کے لیے تو عقل اور تجربے کے پورے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ آج کل یہ کام آسان ہو گیا ہے۔ مجرموں کو بچا لینا اور بے گناہوں کو پھنسا لینا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ میں اچھی طرح بتا چکا ہوں کہ میں ایک ایسے گناہ گار کو سزا دلوانے کا تہیہ کیے ہوئے تھا جسے قانون نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں شہادت اور ثبوت کا خاکہ تیار کر لیا۔ پہلا فیصلہ یہ کیا کہ دائی کو وعدہ معاف گواہ بناؤں گا۔ زینو کو میں نے بیان بتانا شروع کر دیا، ساتھ یہ خیال بھی رکھا کہ زینو سزا سے بچ نہ سکے۔ اس کے جرائم میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ زینو بار بار کہتی تھی کہ اسے رہا کر دوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے خاوند کی میت دیکھنا چاہتی ہے، لیکن میں اسے اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ دائی اور زینو کے لیے اچھی قسم کا ناشتہ لائے۔ زینو کو میں نے جھوٹے سچے وعدوں سے بہلا کر حوالات میں بند کر دیا۔ میں ایک روز پہلے کا تفتیش میں لگا ہوا تھا، پوری رات جاگتے گزار دی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کیس کو ڈھیلا نہ چھوڑوں اور ختم کر لوں۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سو لوں اور وہ بختیار کو تھانے میں حاضر کرنے کا بندوبست کرے۔ میں نے اسے گرفتار کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میں انگڑائیاں اور جمائیاں لیتا اپنے گھر کو چلنے ہی لگا تھا کہ 3 آدمی تھانے کے احاطے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کو میں پہچانتا تھا، وہ زینو کے محلے کا ایک معزز آدمی تھا۔ دوسرے دونوں چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ وہ میرے پاس آئے، وہ ایک رپورٹ لے کر آئے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ وہ میرے لیے ایک نئی مصیبت لے کر آئے تھے۔ ان دونوں میں ایک زینو کے خاوند کا بھائی تھا اور دوسرا چچا زاد بھائی۔ انہوں نے رپورٹ یہ دی کہ ان کے بھائی یعنی زینو کے خاوند کو زہر دیا گیا ہے۔ محلے کے معزز آدمی نے اس کی تائید کی۔ مرنے والے کے دونوں بھائیوں کو جو اس قصبے میں نہیں رہتے تھے، گزشتہ شام بھائی کے مرنے کی اطلاع ملی تھی۔ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ آدھی رات کے لگ بھگ پہنچے۔ یہاں انہوں نے
ایک اور ہی ڈرامہ دیکھا۔ ان بھائیوں کو زینوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس بدکار عورت نے ہمارے بھائی کو ہم سے جدا کر دیا، ایک بھائی نے کہا۔ ایک مدت سے ہمارا ادھر آنا جانا بند تھا۔ اس گھر کی باتیں سنتے تھے تو شرم کے مارے ادھر آنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ہمارے بھتیجوں پر مصیبت پڑی تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا اور ہم آ گئے۔ بھائی کی میت رات کو دیکھی تو کچھ پتہ نہ چلا۔ صبح میت کا چہرہ نیلا دیکھا اور منہ سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ کپڑا ہٹا کر باقی جسم دیکھا، جسم بھی نیلا ہو گیا ہے۔ پرانی عمر کی عورتوں نے شور مچا دیا کہ اسے تو زہر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ملک صاحب، محلے کے معزز آدمی نے کہا۔ میں لاش کی حالت دیکھ کر آ رہا ہوں، زہر کا اثر بڑا صاف ہے۔ یہ لوگ درخواست لے کر آئے تھے کہ میں لاش کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کرواؤں۔ میری نیند اڑ گئی، دماغ بیدار ہو گیا، اور زینوں پر مجھے اس وقت جو غصہ آیا، اگر قانون میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں زینوں اور بختیار کو سامنے کھڑا کر کے ریوالور کی 6 کی 6 گولیاں ان پر فائر کر دیتا۔ میں نے کسی سے پوچھے بغیر یقین کر لیا کہ زینوں کے خامن کو راحیلہ کے نوزائیدہ بچے کے قتل کے سلسلے میں زہر دیا گیا ہے۔ میں نے آرام کو ملتوی کر کے ضروری سٹاف ساتھ لیا اور زینوں کے گھر جا پہنچا۔ اگر زینوں مر جاتی تو اس کی میت پر اتنے لوگ نہ ہوتے جتنے اس کے خامن کی موت پر دیکھے۔ وہ شریف آدمی تھا۔ میں نے جاتے ہی میت کا چہرہ دیکھا۔ اس وقت تک میں زہر سے مارے ہوئے آدمیوں کی چند ایک لاشیں دیکھ چکا تھا۔ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ زہر سے مرے ہوئے آدمی کے جسم کا رنگ عجیب طرح کا نیلا ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ پھوٹ آتی ہے، اور اگر زہر بہت تیز ہو تو جسم جگہ جگہ سے پھٹنے لگتا ہے۔ زینوں کے خامن کو بلا شک و شبہ زہر دیا گیا تھا۔ گھر میں زینوں کے 2 بیٹے رہ گئے تھے، غم سے ان کی حالت بہت بری تھی۔ میں باورچی خانے میں چلا گیا، وہاں کچھ برتن بغیر دھلے پڑے تھے۔ یہ معلوم کرنا ناممکن تھا کہ مقتول کو کون سے برتن میں زہر دیا گیا ہے۔ پانی میں، دودھ میں، چائے میں، سالن میں، ظاہر ہے کہ اسے الگ تھلگ کوئی زہر آلود چیز کھلائی یا پلائی گئی تھی۔ میں نے زینوں کے بیٹوں کو الگ کر کے پوچھا کہ کل وہ اگر گھر میں تھے تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کے باپ کو دودھ یا چائے یا پانی دیا تھا؟ نہیں، دونوں گھر میں تھے۔ جب تمہاری بہن بچے کو جنم دے رہی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ ہم گھر میں تھے، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ ہم سوئے ہوئے تھے، چھوٹے نے کہا۔ مجھے بڑی زور زور کی چیخیں سنائی دیں تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسے یعنی بڑے بھائی کو جگایا۔ جس کمرے سے چیخیں آ رہی تھیں ہم دونوں اس کے دروازے پر گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ہماری ماں نے دروازہ کھول کر ہمیں کہا کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ راحیلہ کے پیٹ میں درد ہے، دائی اس کا پیٹ مل رہی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا تمہاری بہن 3-4 مہینوں سے اس کمرے میں بند تھی؟ ہاں جی، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ کیا وجہ تھی؟ اتنا تو ہم سمجھتے تھے کہ اسے بچہ ہونے والا تھا، بڑے نے جواب دیا۔ اور جب ماں نے ہمیں کہا کہ راحیلہ کے پیٹ میں درد ہے اور دائی کو بلایا ہے تو میں سمجھ گیا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ دائی تو 2-3 گھنٹے پہلے آ گئی تھی۔ تمہارے باپ کو جب پتہ چلا تھا کہ راحیلہ اس حالت میں ہے تو اس نے کچھ کہا تھا؟ اس بیچارے نے کیا کہنا تھا جی، بڑے نے کہا۔ گھر میں ہماری ماں کا راج تھا، ہمارے باپ کا کام تھا پیسے کمانا، اور ماں کا حکم تھا کہ دن بھر کی کمائی اس کے حوالے کر دی جائے۔ وہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے ان دونوں لڑکوں پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ دونوں باپ پر نہ صرف بوجھ بنے ہوئے تھے بلکہ اس کی بدنامی میں اضافہ کر رہے تھے، لیکن میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا۔ میں انہیں کہہ ہی کیا سکتا تھا؟ 2-4 گالیاں دے دیتا، پھر کیا ہو جاتا؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے یہ نقصان ہوتا کہ وہ مجھ سے بدکنے لگتے اور زبانیں بند کر لیتے۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ زینوں اور اس کے خاوند کی آپس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جس پر زینوں نے اس شخص کو راستے سے ہٹا دینا ضروری سمجھا ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے وقت تمہارا باپ کہاں تھا؟ گھر میں ہی تھا، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ بہت پریشان ہوگا؟ ہاں جی، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ شام کے وقت میں نے سنا تھا کہ ابا جان امی سے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے طلاق لے لو اور میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ چھوٹے نے کہا، میں نے بہت بدنامی برداشت کی ہے، تمہاری اس نئی کرتوت کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تمہاری ماں اس کے گلے پڑ گئی ہوگی۔ نہ جی، چھوٹے نے کہا۔ ماں بہت آہستہ بول رہی تھی، میں ساتھ والے کمرے میں تھا۔ وہ شاید ابا جان کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن ابا جان اونچی آواز میں بول رہے تھے
انہوں نے کہا کہ میں 3-4 معزز مسلمانوں اور ہندوؤں کو ساتھ لے کر تھانے چلا جاؤں گا۔ میں ننگا تو ہو ہی چکا ہوں، تھانے جانے سے تھوڑی اور بدنامی ہو جائے گی۔ اب ماں کو غصہ جھاڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ اور زیادہ دھیمی آواز میں بولنے لگی۔ پھر ابا جان باہر نکل گئے۔ ہماری ماں جب باہر آئی تو یہ کہتی ہوئی راحیلہ کے کمرے میں چلی گئی کہ میں اس شخص کا دماغ درست کر دوں گی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اور طویل کہانی جس کا نام ہے واردات اس رات کی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس سے میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ اپنے خامن کو زینوں نے زہر دیا ہے۔ میں آپ کو وہ سارے سوال و جواب سنانا ضروری نہیں سمجھتا جو ان لڑکوں کے ساتھ ہوئے۔ یہ بڑے ڈھیلے لڑکے تھے، غم کے مارے ہوئے بھی تھے اور ان پر کوئی الزام بھی نہ تھا۔ میں ان سے جو پوچھتا تھا وہ مکمل جواب دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کھانا ان لوگوں نے کس طرح کھایا تھا، کیا باپ کو الگ کھانا دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس اتنی لمبی پوچھ گچھ سے مجھے پتہ چلا کہ زینوں کے خاوند نے اپنے بڑے بیٹے سے 3-4 بار کہا تھا، اب تو میرے لیے یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ کچھ کھا کر مر جاؤں۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ آپ جب ہماری ماں، دائی اور راحیلہ کو گرفتار کرنے آئے تھے تو اس سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے ابا جان دکان سے گھر آئے۔ بڑے بھائی نے بتایا، میں گھر میں تھا، ابا جان نے مجھے کہا پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ پولیس کو پتہ چل گیا ہے کہ بچہ کس گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اب پولیس یہاں آئے گی۔ ابا جان کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا کروں؟ جی میں آتی ہے کہ تمہاری ماں کو قتل کر کے تھانے چلا جاؤں۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ میں امی سے کہتا ہوں کہ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لے۔ ابا جان نے کہا، وہ بدبخت بدکار اب کیا انتظام کرے گی؟ میں کمرے سے نکلنے لگا تو ابا جان نے مجھے کہا کہ پانی لاؤ۔ میں نے انہیں گلاس میں پانی دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں ماں کو خبردار کرنے گیا تھا۔ وہ راحیلہ کے کمرے میں تھی، دروازہ بند تھا۔ میں نے ماں کے ڈر سے دروازے پر دستک نہ دی۔ میرا چھوٹا بھائی گھر میں ہی تھا۔ میں ابا جان کے کمرے میں گیا تو وہ پانی پی چکے تھے۔ انہوں نے برا سا منہ بنا رکھا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ ابا جان نے پانی میں کچھ پی لیا ہے۔ گلاس چھوٹی میز پر پڑا تھا اور اس کے قریب کاغذ کا ایک پرزہ پڑا تھا۔ ابا جان پلنگ پر بیٹھے تھے۔ میں ان سے پوچھنے لگا تھا کہ انہوں نے کچھ پی تو نہیں لیا، لیکن دروازے پر کسی نے بڑی زور سے ہاتھ مارا اور مجھے کسی کے اندر آنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ابا جان نے کہا، یہ ضرور پولیس ہوگی۔ پھر آپ آ گئے اور آپ کے سامنے جا کر ابا جان گر پڑے۔ اس کے بعد گھر میں ایسی قیامت آئی کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ ابا جان نے پانی پیا تھا۔ وہ ہسپتال جا کے مر گئے تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اب آپ نے بات کی ہے تو مجھے خیال آیا ہے کہ ابا جان نے مجھے چند مرتبہ کہا تھا کہ وہ کبھی کچھ کھا کر مر جائیں گے۔ یہ کل کا واقعہ تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ مجھے اس کمرے میں لے چلو جس میں تمہارے باپ نے پانی پیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ گلاس ابھی وہیں پڑا ہوگا۔ اس گھر میں برتن سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے محلے کے 2 آدمیوں کو گلاس کی برآمدگی کے گواہوں کے طور پر ساتھ لے لیا۔ ہم اس کمرے میں گئے تو زینوں کے خامن کا سگا بھائی اور چچا زاد بھائی ساتھ تھے۔ ایک گلاس پلنگ کے پاس رکھی ہوئی چھوٹی سی میز پر پڑا تھا۔ اس کے ساتھ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی پڑا تھا جسے دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کاغذ پہلے پڑیا کی شکل کا تھا۔ میز پر ایک پینسل بھی پڑی تھی جس کا رنگ کھایا ہوا تھا۔ مرنے والے نے 2 گھونٹ پانی چھوڑ دیا تھا۔ پانی کا رنگ ذرا بدلا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کے ٹکڑے کو غور سے دیکھا۔ بے رنگ سا پاؤڈر اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ پینسل کو میں نے نظر انداز نہ کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دماغ نے مجھے کہا کہ مرنے والے نے پانی میں پڑیا سے زہر انڈیلا اور اسے پانی میں حل کرنے کے لیے پینسل سے چمچ کا کام لیا۔ میں نے مرنے والے کے بڑے بیٹے کا بیان گواہوں اور مرنے والے کے دونوں بھائیوں کے سامنے لکھا اور گلاس کی نشاندہی کرائی کہ اس کے باپ نے اس گلاس سے پانی پیا تھا۔ میں نے اس کے اور گواہوں کے دستخط لے کر گلاس بمائے پانی، کاغذ کا ٹکڑا اور پینسل اپنے قبضے میں لے لیے۔ مرنے والے کے بھائیوں نے مجھے کہا کہ اس لڑکے نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے یہ بیان دیا ہے کہ اس کے باپ نے خود زہر پیا ہے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں صرف اسی ایک بیان پر کیس داخل دفتر نہیں کروں گا، میں پوری تفتیش کروں گا۔ میں نے شرافت سے بات کی تھی۔
ان کا بھائی مر گیا تھا۔ میں ان پر روب جھاڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرنے والے کے سگے بھائی نے مجھے کوئی کمزور سا تھانے دار سمجھ لیا۔ آپ تفتیش نہیں کریں گے تو ہم اوپر درخواست دے دیں گے، اس نے کہا۔ یہ گھر تو چکلا بنا رہا ہے، تھانے میں انہی لوگوں کی سنوائی ہوتی ہے، ہمارا بھائی تو اللہ میاں کی گائیں تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم سے لہجے میں کہا، بھائی میرے، تم نے اس وقت بھائی کی کیا مدد کی تھی جب وہ اس چکلے میں اللہ کی گائے بنا ہوا تھا؟ وہ بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن بیوی کا تعلق بدماشوں کے ساتھ تھا۔ تم اپنے بھائی کو اس بدماش عورت سے آزاد کرانے کبھی آئے تھے؟ تم اپنی بھتیجیوں کی کرتوت تو ضرور سنتے رہتے ہوگے، اس وقت تمہاری غیرت کہاں تھی؟ وہ منہ کھول کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آج تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی جائیداد پر قابض ہونے کے لیے آ گئے ہو، میں نے کہا، اور کہتے ہو کہ تھانے میں چکلے والوں کی سنوائی ہوتی ہے۔ تمہاری بڑی بھتیجی کسی کے ساتھ نکل گئی ہے، اپنے بھائی کی خاطر کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ یہاں آ کر تم نے اپنے بھائی کا حال پوچھا تھا؟ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اندر سے کانپ رہا ہو۔ میں نے لاش اٹھوائی، گلاس، کاغذ کا ٹکڑا اور پینسل لے کر ہسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹر نے لاش دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ وہ جب مر گیا تھا تو لاش میں زہر کے کوئی آثار نہیں تھے، اس لیے ڈاکٹر نے لاش مرنے والے کے بیٹوں کے حوالے کر دی تھی۔ یہ آثار گھر جا کر ہی ظاہر ہوئے تھے۔ اب ڈاکٹر کو لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا اور معدے کے اجزاء ماہرین کے پاس بھیجنے تھے۔ گلاس، پانی، کاغذ کے ٹکڑے اور پینسل کو بھی وہیں جانا تھا۔ یہ معائنہ قصبے کا ڈاکٹر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انتظام کر دیا کہ یہ اشیاء ایک ہیڈ کانسٹیبل دستی لے جا کر رپورٹ لے آئے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ میں نے اس شک کو بھی سامنے رکھا ہوا تھا کہ زینو کے بڑے بیٹے نے یہ بیان دے کر اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ میں نے دونوں بھائیوں کو پہلے ہی تھانے بھجوا دیا تھا۔ بڑے بھائی کو میں نے اپنے دفتر میں بٹھا لیا اور اس نے جو بیان دیا تھا اسے سامنے رکھ کر اس پر جراح کرنے لگا۔ اس سے معلوم کیا کہ جب اس کے باپ نے اس سے پانی مانگا تھا اس وقت اس کی ماں اور دائی کہاں تھی۔ کچھ اور باتیں معلوم کی۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکا جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی باتوں سے میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس کے دل میں ماں کی محبت نہیں، حقارت تھی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ میرے ابا جان کو میری امی نے زہر دیا ہے تو خدا کی قسم میں اسے قتل کر دیتا۔ اس نے کہا، کیا تم میں کسی کو قتل کرنے کی ہمت ہے؟ شاید ہمت آ جاتی، اس نے جواب دیا۔ تم دونوں بھائیوں میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو آج تمہارا گھر اس طرح نہ اجڑتا، میں نے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے اور کچھ نہ کہا۔ اسے باہر بھیج کر اس کے چھوٹے بھائی کو بلا لیا۔ وہ اپنی بہن راحیلہ کی تصویر تھا، خوبصورت بھی راحیلہ جیسا ہی تھا۔ میں نے اس سے بھی پوچھ گچھ کی، وہ شرمائی ہوئی لڑکیوں کی طرح بات کرتا تھا۔ اس سے میں نے جو کچھ کہلوایا اس سے اس کے بھائی کی بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ بھوک سے میرا حال بہت برا ہو رہا تھا، لیکن میں نے زہر خورانی کی اس واردات کی تفتیش فوراً ختم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس لڑکے کو میں نے باہر بھیج دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ زینو کو حوالات سے نکال لائے۔ چند منٹ کے بعد مجھے برآمدے میں شور سنائی دیا، کوئی ہنگامہ ہو رہا تھا۔ میں دوڑ کر باہر نکلا۔ برآمدے میں دیکھا کہ کسی نے کسی کو نیچے گرا رکھا تھا اور بہت سے کانسٹیبل اوپر والے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لڑنے والے کانسٹیبلوں میں مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے گرج کر کہا، چھوڑ دو انہیں، میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ اوپر زینو کا بڑا بیٹا تھا، نیچے زینو تھی۔ بیٹا اپنی ماں کے پیٹ پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی ماں کی گردن اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے رکھی تھی۔ ماں کی آنکھیں باہر آ رہی تھیں۔ میں نے یہ منظر صرف 3-4 سیکنڈ دیکھا۔ میں دوڑ کر پہنچا اور بیٹے کی کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کلائیاں مروڑ دیں تو اس کے ہاتھ ماں کی گردن سے ہٹ گئے۔ وہ لڑکیوں جیسا لڑکا میری جسمانی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پھر ماں کی گردن دبوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے اوپر کو جھٹکا دیا تو وہ اوپر کو اٹھایا۔ اسے قتل کر لینے دیں، پھر مجھے گرفتار کر لینا، بیٹے نے کہا۔ طوائف نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ زینو کو حوالات سے نکال کر میرے پاس لا رہے تھے۔ اس کے بڑے بیٹے نے سامنے آ کر اس کے پیٹ میں گھونسا، پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ زینو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کے بل فرش پر گری۔ بیٹے نے اسے پیٹھ کے بل گرا دیا اور اس کے پیٹھ پر بیٹھ کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی۔ میں بیٹے کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
میں نے اس پر تھانے داروں والا غصہ نہ جھاڑا، بلکہ شفقت کے ذریعے اسے ٹھنڈا کیا اور اسے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر وہ ہسپتال چلا جائے اور اپنے باپ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد لے جائے۔ دونوں بھائی تھانے سے نکل گئے تو زینو کو میرے پاس لے آئے۔ اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسے ہونا ہی تھا زینو، میں نے کہا اور اسے بٹھا کر اس کے لیے پانی منگوایا۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آج تم اپنے بیٹے کے ہاتھ سے بچ گئی ہو، لیکن تم اپنے بیٹوں کے ہاتھوں قتل ہوگی۔ اس نے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور چپ رہی۔ اپنے خاوند کو اگر تم نے زہر دیا ہے تو بتا دو، میں نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ زہر؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اپنے خاوند کو؟ ہاں زینو، میں نے کہا، تمہارا خاوند زہر سے مرا ہے۔ نہیں نہیں، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھیے، آپ نے مجھ سے جو پوچھا وہ میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اب مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ میں نے اس کے بڑے بیٹے کے بیان کو ذہن میں رکھ کر اس پر جرح شروع کر دی، مگر اس کے بیٹے کا بیان صحیح نکلا۔ پھر میں نے دائی کو بلوایا۔ اس نے بھی تصدیق کر دی کہ زینو نے اپنے خاوند کو زہر نہیں دیا۔ زہر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دائی نے کہا۔ خاوند تو زینو کے انگوٹھے کے نیچے تھا۔ مختصر یہ کہ شام تک میں نے پوچھ گچھ میں جو مغز کھپائی کی، اس سے یہی تصدیق ہوئی کہ زینو کے خاوند کو کسی اور نے زہر نہیں دیا، اس نے خود ہی پیا ہوگا۔ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ بختیار تھانے میں آیا بیٹھا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا بڑا بھائی بھی ساتھ ہے۔ میں نے کہا کہ انہیں بٹھائے رکھو۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں گھر چلا گیا، نہا کر کھانا کھایا اور لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں تھانے میں کہہ آیا تھا کہ رات کو میں کسی وقت بھی آ جاؤں گا۔ تھانے جا کر بختیار کو بلوایا۔ وہ کانسٹیبلوں کی بارک سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹانگ ذرا گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ آدمی تو خوبرو تھا، لیکن اس کا چہرہ مجھے منحوس اور مکروہ لگا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سلام کیا۔ میں اپنے دفتر میں جا بیٹھا۔ بختیار اندر آیا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ دوڑا آیا۔ اسے حوالات میں بند کر دو، میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑا تو وہ میری طرف آنے لگا۔ حوالات میں مجھے کیوں بند کروا رہے ہیں ملک صاحب؟ بختیار نے کہا۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو سر سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ ذرا ٹھہر جاؤں۔ میں بختیار کو نوزائیدہ بچے کے قتل میں پھانس رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنا ضروری تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ کوئی ایک جرم ہو تو تمہیں بتاؤں، میں نے بختیار سے کہا۔ تم تو پکے پاپی ہو، آج رات تمہارے سارے گناہ تمہارے سامنے آئیں گے۔ جناب ملک صاحب، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، حوالات میں بند کرنے سے پہلے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں، میں آپ کے سارے شک رفع کر دوں گا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا اور بختیار کو سامنے بٹھا لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک جرم ہو تو بتاؤں، اس نے کہا۔ جناب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ راحیلہ اور اس کی ماں نوزائیدہ بچے کو مار کر باہر پھینکنے کے جرم میں پکڑی گئی ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میرا بچہ ہے، مگر 3 ماہ سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے میں ان کے گھر نہیں گیا، نہ مجھے یہ علم تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو انہیں بچے کو قتل نہ کرنے دیتا۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بالکل خاموش تھا۔ وہ مجھ سے نظریں ملانے سے گھبرا رہا تھا۔ اس کی زبان ہکلانے لگی۔ اسے توقع تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھوں گا اور اسے جھٹلاؤں گا اور وہ اپنی صفائی میں کچھ اور کہے گا، لیکن میں بالکل چپ تھا۔ خدا کی قسم، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، میری ٹانگ پر میرے بڑے بھائی نے چاقو مارا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ میرا چھوٹا بھائی گھر میں ہے، اسے بلا کر پوچھ لیں۔ میں حیران ہونے لگا کہ یہ ٹانگ اور چاقو کا کیا قصہ لے بیٹھا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ میرے آگے مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے، کہ ادھر اس کے بھائی نے چاقو مارا ہے، ادھر میں اسے غلط الزام میں حوالات میں بند کر رہا ہوں۔ کیا تم اپنے بھائی کے خلاف پرچہ کروانا چاہتے ہو کہ اس نے تمہیں چاقو مارا ہے؟ میں نے پوچھا اور کہا، لیکن پرچہ کرا دینے سے تمہارے جرم بخشے تو نہیں جائیں گے، ان کا حساب کتاب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ میرے پاس مشتبہ اور ملزم آ کر اس سے زیادہ بوکھلایا کرتے تھے، لیکن بختیار کی بوکھلاہٹ اور ہکلاہٹ کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ اس کے منہ سے جب کئی بار میری ٹانگ چاقو، میری ٹانگ چاقو کے الفاظ نکلے تو میرا دھیان اس واردات کی طرف چلا گیا جس میں ملنگوں کے ساتھی پر کسی نے رات کو کلہاڑی سے حملہ کیا تھا۔
اور اس نے حملہ آور کی ٹانگ میں چاقو اتار دیا تھا۔ اس واردات کو ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا۔ مضروب ہسپتال میں تھا اور ملنگ میرے سر پر سوار رہتے تھے کہ میں ملزم کو جلد پکڑ لوں۔ مجھے خیال آیا، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ بختیار نے اس پر حملہ کیا ہو؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ بختیار شریف آدمی نہیں تھا، اچھا بھلا بدماش تھا۔ تکیے پر جوا کھیلنے جاتا ہوگا یا کسی اور بدماشی کے سلسلے میں اس کی مضروب کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ مجھے اچانک انوری کا خیال آ گیا۔ وہ لاپتہ تھی، یہ ممکن تھا کہ اسے بختیار نے غائب کروایا ہو یا انوری خود ہی اس کے گلے پڑ گئی ہو۔ انوری کی ماں اس پر تو زور دے رہی تھی کہ وہ دونوں بہنوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کر لے، لیکن وہ انہیں ٹرخا گیا تھا۔ انوری اس کے پاس چلی گئی ہوگی اور اس نے انوری کو کہیں اور رکھا ہوگا اور اس سلسلے میں لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا۔ یہ سب میری قیاس آرائی تھی۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ سیدھا سوال کر دو تو اس کا جواب نفی میں ملتا ہے، پھر ملزم اسی نفی پر ہی قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ بختیار اتنا کچا تھا کہ اس نے خود ہی اپنا ایک جرم اگل دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدماشی اور جرم کرنا ایک بات ہے، لیکن جب کسی کی بدماشی تھانے کے احاطے میں آ جاتی ہے تو یہ بات بہت ہی مختلف ہو جاتی ہے۔ تھانے میں تھانے دار کے سامنے بیٹھ کر بڑے بڑے بدماشوں کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ پولیس حوالات اور سزا کے خوف کے علاوہ گناہ میں لذت تو ہے، لیکن اس میں ایک اور قوت بھی پوشیدہ ہے۔ یہ قوت جب گناہ گار کے سامنے آ جاتی ہے تو گناہ گار اپنے گناہ یوں اگل دیتا ہے جس طرح کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو سامان دریا میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ بھی آ جاتے ہیں جو ملزم نہیں اگلنا چاہتا۔ یہی حال بختیار کا ہو رہا تھا۔